نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب العلم، علم کی کتاب. باب فضل العلم تعلما و تعلیما للہ تعالی. علم کی فضیلت کا باب. تعلما، تعلم علم حاصل کرنا، و تعلیما اور علم سکھانا، للہ تعالی اللہ تعالی کے لیے، یعنی اللہ کی خاطر علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، وقل رب زدنی علما، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حل کیا یستوی برابر ہو سکتے ہیں، الذین یعلمون وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، والذین لا یعلمون اور وہ جو علم نہیں رکھتے. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. جیسے اندھیرا اور روشنی ایک نہیں ہو سکتے، دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یرفع اللہ بلند کرتا ہے اللہ، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، والذین اوتوا العلم اور وہ لوگ جو علم دیے گئے، درجات درجات رکھتے ہیں، یعنی اہل ایمان میں سے علم رکھنے والے اور بھی بلند درجوں کے حامل ہیں. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے جاننے والے بندے ہی، علماء ہی. تو پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافے کے لیے دعا سکھائی گئی. اس سے علم کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ چیز جو صرف مانگنے کے لیے نہیں کہی گئی بلکہ اس میں مزید اضافے اور زیادہ سے زیادہ کی دعا سکھائی گئی. پھر دوسری بات یہ کہ علم کا منبع صرف اللہ کی ذات ہے، وہی سب کو علم عطا کرنے والا ہے، اس لیے اس سے علم مانگنا ہے. رب زدنی علما، اور جس کو وہ جتنا چاہے نوازے، اس کے پاس کمی نہیں ہے. اچھا، یہ بات جو کہی گئی کہ علم کا سورس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ عالم الغیب صرف اس کی صفت ہے. علم کا اصل سورس وہی کیوں؟ کیونکہ وہ صرف ظاہری نہیں، غیب کی چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے. صرف مادی نہیں، اس مادی دنیا کے پیچھے کے بارے میں بھی جانتا ہے، اور اس جیسا علم اور کسی کے پاس ہے نہیں. اس لیے اسی سے دعا مانگنی ہے، وہی سب کو دینے والا ہے. اور پھر ایک اور اہم بات یہ کہ انبیاء علیہم السلام بھی اس سے علم مانگ رہے ہیں. انبیاء علیہم السلام کے علم کا سورس بھی اللہ تعالیٰ ہے، رب زدنی علما. اور پھر یہاں پر یا اللہ نہیں کہا گیا، اللہم نہیں کہا گیا، کسی اور صفت سے نہیں بات کی گئی، رب بھی کہا گیا. اے میرے رب، رب پالنے والا ہے، نشو نما کرنے والا ہے، بڑھانے والا ہے، اضافہ کرنے والا ہے. تو جو بڑھانے والا ہے، نشو نما دینے والا ہے، ذرے سے کمال تک پہنچانے والا، چھوٹے سے بڑا کر دینے والا، اور اس سارے عرصے میں نگہداشت کرنے والا، تو بالکل اسی طرح علم بھی تھوڑے سے زیادہ ہوتا ہے، اس کی بھی باقاعدہ پرورش ہوتی ہے، اور اس میں جو کمال انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ بھی دراصل اللہ کی رحمت سے اور اس کے دینے سے ہوتا ہے.
تو جس کو یہ خاص دولت مل جائے وہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے جب انسان کو یہ توفیق نصیب ہو کہ اس کے علم میں اضافہ ہو، بڑھوتری ہو، اس کی نشو و نما ہو اور وہ اس میں کمال تک پہنچتا چلا جائے. اور پھر دوسری آیت میں احساس دلایا گیا کہ یہ مت جانو کہ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس نہیں ہے وہ سب ایک ہی ہیں، وہ برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں. یعنی عالم اور غیر عالم ایک چیز نہیں ہے. اچھا تو پھر کوئی فرق ہے؟ ہاں فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے؟ والذین اوتوا العلم درجات، ان کے درجات بلند ہیں. دنیا میں بھی علم کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے، لیکن اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے. ان العزت للہ جمیعا. تو جو جتنا زیادہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور صحیح مقاصد کے لیے علم حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر انسان کو پھر درجات بھی عطا کریں گے. اسی لیے بعض اوقات انسان علم پا کر دنیا میں ذلیل ہوتا ہے کیونکہ مقصد کچھ اور ہے، لالچ غالب ہے یا لوگوں کا خوف ہے یا اور کئی اسباب ہیں. تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نیت اور وہ جذبہ اور وہ مقصد اس کا درست نہیں یا خالص نہیں. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ خالص ہو اور اسی کے بقدر درجات بڑھتے ہیں. یعنی درجہ کیا ہے؟ درجوں سے ایک فوراً تصور جو ذہن میں آتا ہے وہ بلندیوں کا آتا ہے، اوپر جانے کا آتا ہے، چڑھتے جانے کا آتا ہے. تو رب زدنی علما کہنے کے بعد کیا فرمایا؟ برابر نہیں ہے جن کے پاس ہے اور جن کے پاس نہیں. اور پھر یہ زیادتی کہاں تک؟ درجات کی آخری حد تک، جس کا علم اللہ کو ہے، بندوں کو نہیں. دنیا کی یہ درجہ بندی تو انسانوں نے اپنی عقل اور سوچ کے مطابق کر لی، لیکن یہ حقیقی درجہ بندی نہیں ہے. حقیقی درجہ بندی اللہ کے ہاں ہے. اصل قدردانی علم کی اس کے پاس ہے. اس لیے جو لوگ سندوں، ڈگریوں اور سرٹیفکیٹس اور دنیاوی مقاصد سے بالا اور بلند تر ہو کے عظیم مقاصد کے لیے سیکھتے سکھاتے ہیں، وہی اصل درجات پاتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے پاس کون سی ڈگریاں تھیں؟ نہیں تھی. یہ تو سب دنیا کے پیمانے ہیں. اس لیے مقاصد کا درست ہونا بے حد ضروری ہے. اور پھر اصل اس علم کی قدر ہے جو ایمان کے ساتھ ہو. ایمان کے بغیر علم ان درجوں تک، ان مقامات تک، اور پھر مقامات میں بھی معرفت کے جو مقامات ہیں ان تک انسان نہیں پہنچ سکتا جب تک ایمان کا نور اور روشنی ساتھ نہ ہو انسان کے. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پہچان کیا ہوتی ہے اہل علم کی؟ انما یخشی اللہ. یہ نہیں کہ وہ بڑی بڑی عبائیں پہن کے یا بڑی بڑی مسندوں پر فائز ہو کے یہ ایک خاص انداز میں کلام کر کے اپنے علم کا اظہار کریں یا کسی خاص ٹائٹل کو نام کے ساتھ لگا کر اپنے علم کو جتلائیں. نہیں، ان کی اصل پہچان کیا ہے؟ وہ خشیت الہی میں سب سے بڑھ جاتے ہیں. جتنا جتنا علم آتا جاتا ہے اتنی ہی خشیت طاری ہوتی جاتی. تو ہم سب نے اپنے آپ کو کس پیمانے اور کس معیار پر پہچاننا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف کتنا آیا ہے. علماء کی ڈیفینیشن اللہ کے ہاں کیا ہے؟ انما یخشی اللہ، کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اور اللہ کا یہ ڈر ظاہر میں، باطن میں، لوگوں کے سامنے، لوگوں کے پیچھے، ہر حال میں ان پہ غالب اور طاری رہتا ہے. یہی وہ خشیت الہی کی خاص طاقت ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر پھر انسان حرام کو چھوڑ دیتا ہے، مکروہات کو چھوڑ دیتا ہے، مشتبہات کو چھوڑ دیتا ہے اور تقوی کے صحیح مقام پر پھر فائز ہوتا ہے. یہی وہ مقصود ہے، یہیں آ کر وہ اللہ کا اصل بندہ بنتا ہے. اور یہی دراصل مطلوب ہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے بندے کو پیدا کیا وہ مقصد اسی صورت میں فلفل ہوتا ہے. وعن معاویة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ، جس کے ساتھ ارادہ رکھتا ہے اللہ، بہی، ساتھ اس کے، خیرن، بھلائی کا، خیر کا، یفقہہ، سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے اس کو، فی الدین، دین میں، متفق علیہ۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ جس شخص کو یہ تڑپ لگ جائے، جس شخص کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے، جس کے اندر یہ حرص آ جائے کہ اس کا علم بڑھ جائے، اس کو زیادہ علم ملے، جس کو یہ حقیقت سمجھ آ جائے کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں، جس کو بلندیوں کا مفہوم مل جائے کہ درجوں اور سٹیٹس کی اصل بلندی کیا ہے، اور جس کے اندر پھر خشیت الہی آ جائے، تو اس کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنے اور دین کے علم میں اضافے کا شعور بیدار ہو جائے، اس کی سمجھ آنے لگے، اس کی گہرائیوں کو انسان پانے لگے۔ اور ایسا کرنا دراصل اللہ کا انعام اور اس کی رحمت ہے، جس کے ساتھ وہ یہ رحمت کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، دین کی بات اس کی سمجھ میں آنے لگتی ہے، اس کے دل میں اترنے لگتی ہے، اس کے دل و دماغ کی گنجلکیں ختم ہونے لگتی ہیں، کنفیوژنز دور ہونے لگتے ہیں، اس کو رب تک پہنچنے کی شاہراہ صاف نظر آنے لگتی ہے، یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے شکوک اور شبہات دور ہونے لگتے ہیں، ایسا انسان شہوات سے اوپر اٹھ کے سوچنے لگتا ہے اور بالآخر وہ اپنی منزل تک جا پہنچتا ہے۔ تو من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہاں جو یفقہ کا لفظ ہے، اس سے مراد وہ اصطلاحی فقہ نہیں جو عموماً ہم سمجھتے ہیں، اس سے مراد قرآن و سنت کا فہم، دین کے احکام اور مسائل کا علم ہے، حلال و حرام کی تمیز کا آنا ہے، اچھے برے کی پہچان۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بہا ویعلمہا، متفق علیہ۔ وعن ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد، نہیں حسد یعنی جائز نہیں، الا فی اثنتین، مگر دو لوگوں میں، یعنی دو لوگوں سے حسد کیا جا سکتا ہے، اور یہاں حسد کا معنی رشک کیا جاتا ہے۔ حسد اور رشک میں فرق کیا ہے؟ حسد کسی کی نعمت دیکھ کر جل اٹھنا، اس کی نعمت کے جانے کی تمنا کرنا، اور اس سے چھن کر خود کو ملنے کی خواہش رکھنا۔ اور رشک کیا ہوتا ہے؟ کسی کی نعمت دیکھ کر جلنا نہیں، خوش ہو جانا، اس پر خوشی محسوس کرنا، اور ساتھ اس بات کی تمنا رکھنا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی عطا کرے۔ یہ ہے فرق۔ تو یہاں حسد کا لفظ اردو کے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا جس میں کسی کی نعمت دیکھ کر انسان جل اٹھتا ہے، نہیں، یہاں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ انسان نعمت کو دیکھ کر خوش ہو۔ تو لا حسد الا فی اثنتین، دو معاملات میں حسد یعنی رشک جائز ہے کہ انسان ایسے دو لوگوں کو دیکھ کر خوش ہو جائے اور ان جیسا بننے کی دل میں آرزو پیدا ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ رجل، وہ شخص کہ آتاہ اللہ مالا، اللہ نے اس کو مال عطا کیا، فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی۔ فسلط کا لفظ مسلط سے، مسلط ہمارے ہاں ذرا اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، مراد یہاں اس کو اس بات کی توفیق دی، یعنی اس کو وہ راہ دکھا دی کہ وہ اس کو حق کے راستے میں خرچ کرے۔ ہلاکہ کا معنی کیا ہے؟ خرچ کرنا۔ ہلاک کرنا کیا ہے؟ ختم کر دینا۔
یعنی مال کو حق کے راستے میں لگانے کی توفیق اللہ نے اس کو دی. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت یعنی دین کے علم کی سمجھ عطا کی. صرف علم نہیں، حکمت اس کی سمجھ سے بھی متعلق ہوتی. فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، تو وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهَا، اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ دو چیزیں مال اور علم ساتھ ساتھ آئی ہیں. مال بھی کمانا پڑتا ہے اور علم بھی سیکھنا پڑتا ہے. ان دونوں میں کچھ فرق بھی ہے. مثلاً یہ کہ مال بغیر محنت کے بھی مل سکتا ہے، لیکن علم کے راستے میں کوئی شارٹ کٹ نہیں. بغیر محنت اور کوشش کے علم آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی اللہ کی نعمتیں ہیں. مال کمانا بھی برا نہیں، مال کی خواہش یا محبت بھی بری نہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے مال کی محبت. اسی طرح علم کی محبت رکھنے والے بھی اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے. لیکن جب تک مال والے اور علم والے مال اور علم کمانے کے بعد اس کو صحیح جگہ استعمال نہیں کریں گے تو وہ خسارے میں ہیں. عموماً مال کمانے کو برا سمجھا جاتا ہے یا مال کے لیے کوشش کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. ایسی بات نہیں ہے. مال کمانے کے لیے کوشش کرنا عبادت ہے. مالدار ہونا کوئی برائی نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. گناہ کیا ہے؟ غلط طریقے سے کمانا اور غلط طریقے یا غلط جگہ خرچ کرنا. اسی طرح علم حاصل کرنا بظاہر ایک بڑی نوبل کاز اور نوبل ایفرٹ لگتی ہے، لیکن علم والے علم حاصل کرنے کے بعد اگر اس سے صحیح کام نہیں لیتے تو وہ بھی انہی مالداروں کی طرح انتہائی برے لوگ ہیں کہ جو اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ نہیں کرتے اور حقداروں کو نہیں لوٹاتے. تو اسی طرح علم رکھنے والے بھی اس وقت تک قابل رشک نہیں جب تک کہ وہ اس علم پر عمل نہ کرے. یقضی بہا، فیصلہ کرنا اپنی ذات کے حق میں بھی اور دوسروں کے لیے بھی. ان فیصلوں میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، خواہ کسی کا جھگڑا نپٹانا ہو یا اس کو برائی سے روکنا ہو یا پھر خود عمل کرنے کا ڈیسیژن لینا ہو کہ میں کروں یا نہ کروں. کیونکہ ہر وقت انسان ایک ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ یہ بات مجھے پتہ چل گئی اب میں کروں یا نہ کروں. تو یقضی بہا، اپنے فیصلے یعنی ذات کے بارے میں ہو یا دوسروں کے بارے میں ہو، اس علم کی روشنی میں کرتا ہے وہ انسان پھر. اور پھر اس کے بعد وَيُعَلِّمُهَا، صرف اپنے تک نہیں رکھتا، اسے آگے سکھاتا بھی ہے. جیسے مال دینا صدقہ ہے، اسے علم سکھانا بھی برابر کا صدقہ ہے. اور یہ دونوں چیزیں صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں جب انسان ان کو صحیح راستے میں استعمال کرتا ہے. تو انسان کسی مالدار کو دیکھے تو صرف اس کو دیکھ کر یہ تمنا نہ کرے کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا، کاش میرا بھی ایسا گھر ہوتا. نہیں، تمنا اس بات کی کرے کہ میرا بھی ایسا گھر ہوتا تو میں بھی اس کو اسی طرح دین کے کام میں لگاتا. پھر تمنا جائز ہے. اسی طرح علم کے لیے بھی کسی کی ڈگری دیکھ کے ہم صرف مروب ہو کر تو رہ جاتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا علم ہوتا. لیکن یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں کہ آپ ایک ٹائٹل لینے کے لیے علم حاصل کریں. نہیں، یہ کوئی فخر جتانے کی چیز نہیں ہے اور نہ ہی کسی پر برتری لے جانے کا کوئی عمل ہے. یہ دراصل دوسروں کو مزید اور زیادہ فائدہ دینے اور زیادہ بہتر طور پر زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے. اگلی حدیث، وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم كمثل غیث اصاب عرضا فكانت منها طائفة طیبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق علیہ۔ آپ کا ہوم ورک معلوم ہے کیا ہوگا؟ جیسے میں حدیث پڑھ رہی ہوں عربی میں، ایسے ہی گھر جا کر آپ نے اب ان احادیث کو کم از کم 3 بار لاؤڈلی پڑھنا ہے، گویا آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اکیلے میں بے شک بیٹھیں یا اپنے گھر والوں کو لے کے بیٹھ جائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ لاؤڈلی پڑھ کے دہرائیں گے، سنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کر دے، بارونق کر دے، جس نے میری کوئی بات سنی، پھر اس کو یاد کر لیا، پھر اس کو آگے پہنچایا جیسے اس کو سنا تھا، جیسے اس کو سنا تھا۔ یہ شرط ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ یعنی صحیح پروننسیشن کے ساتھ اور لفظ لفظ کی وضاحت کے ساتھ، کہ جیسے اس کو سنا تھا، الفاظ کی درست ادائیگی اور کلیئرٹی آف سپیچ کے ساتھ، یعنی الفاظ کی درست ادائیگی اور وضاحت کے ساتھ، منہ میں نہیں پڑھنا، اس کو کھا نہیں جانا، کوئی لفظ اوپر نیچے نہیں کرنا، جیسے بچے ہوتے ہیں نا، لکھتے لکھتے کچھ نہ کچھ چھوڑ جاتے ہیں بیچ میں سے۔ ٹھیک ہے، علم کے آغاز میں انسان بچوں کی طرح ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بھولتا ہے، لیکن جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ اس کو کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ وعن ابی موسیٰ، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ بہ، مثال اس چیز کی جو بھیجا مجھے اللہ نے ساتھ اس کے، من الہدی ہدایت میں سے، والعلم اور علم میں سے، کمثل غیث، اس کی مثال ایک بارش کی طرح ہے، اصاب اردن، جو ایسی زمین کو پہنچے، یا جو کسی زمین کو پہنچے، اردن نکرہ ہے نا، کسی بھی زمین، یعنی کسی زمین پہ پڑے، فکانت منہا طائفۃ طیبۃ، تو تھا اس میں سے، یعنی زمین میں سے ایک حصہ، طیبۃ، عمدہ، صاف ستھرا، قبلت الماء، جس نے پانی قبول کر لیا، فانبتت الکلأ، پھر اگایا گھاس، والعشب الکثیر، اور بہت سی جڑی بوٹیاں، وکانت منہا اجادب، اور تھا اس میں سے ایک حصہ سخت، چٹیل، یعنی سخت حصہ، امسکت الماء، جس نے پانی روک لیا، پانی اکٹھا کر لیا، اور اس کا ایک حصہ سخت تھا، اجادب کو یہاں سخت کے معنی میں لکھیے، جو پانی کو جذب نہیں کرتا نا، اس نے پانی اکٹھا کر لیا، فنفع اللہ بہ الناس، تو اس کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو نفع دیا، فشربوا منہا وسقوا وزرعوا، تو انہوں نے اس میں سے خود بھی پیا اور پلایا بھی، اور کھیتوں کو سیراب بھی کیا، زرعوا، زراعت بھی کی، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِّنْهَا أُخْرَى، اور وہ بارش زمین کے ایک اور حصے کو پہنچی، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ، جو کہ چٹیل تھا، قیعان چٹیل، لا تمسک ماءً، نہ وہ پانی روکتا ہے، ولا تنبت کلأً، اور نہ ہی گھاس اگاتا ہے، فذالک، تو یہی مثل و مثال ہے، من فقہ فی دین اللہ، یا فقہ دونوں طرح آتا ہے، جس نے اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کی، ونفعہ ما بعثنی اللہ بہ، اور اللہ نے اسے نفع پہنچایا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا، یعنی علم دین کے ساتھ، فعلم، تو اس نے خود بھی علم حاصل کیا، وعلم، اور اس نے سکھایا بھی، ومثل، اور مثال، من لم یرفع، اس شخص کی جس نے نہیں اٹھایا، بذالک رأسا، اس علم کے ساتھ سر کو، ولم یقبل، اور نہ قبول کیا، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت کو، الذی ارسلت بہ، جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ معنی کیا ہے اس حدیث کا؟ کہ انسانوں کی مثال زمین کی طرح ہے، اور علم کی مثال بارش کی طرح ہے۔ علم بارش ہے اور انسان زمین کے مختلف حصے۔ جب بارش برستی ہے تو زمین پر مختلف طرح کے اثرات ہوتے ہیں،
اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ زمین کی اپنی نوعیت کیسے. اسی طرح دین کا علم سیکھتے تو بہت لوگ ہیں، لیکن ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو لیتا ہے. اب اس کی تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمائی؟ پہلے تو یہ کہ زمین کا ایک حصہ ایسا تھا کہ جس نے قبلت الماء، پانی کو قبول کر لیا. قبول کر لیا یعنی اپنے اندر جذب کر لیا، اپنے اندر اتار لیا، اور پھر واپس بھی لوٹایا. کیسے؟ گھاس ہوگا، طرح طرح کی جڑی بوٹیاں ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ جڑی بوٹیوں میں انسانوں کے لیے کتنی بیماریوں کی شفا ہے. پہلے تو سب جڑی بوٹیوں سے ہی علاج کیا کرتے تھے. پھر ایک زمین ایسی بھی تھی جس نے جذب تو نہیں کیا، اپنے اندر تو نہیں لے کے گئی، لیکن روک لیا پانی. اس سے وہ زمین کا وہ حصہ تر ہو گیا جس پہ وہ پانی تھا. لوگ آئے، انہوں نے پیا، جانوروں کو پلایا، دوسرے انسانوں کے لیے حاصل کیا اس میں سے، اور اسی طرح کھیتی باڑی کی، اس کا بھی فائدہ ہوا. اور پھر ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کو یہ علم ملا لیکن اس نے اس کے ساتھ سر نہ اٹھایا. یعنی اس کو ملا لیکن اس نے اس کی طرف پوری توجہ نہیں کی، یعنی سر ڈالے رکھا، سر اٹھایا نہیں. تو سر ڈالنا کیا ہے؟ جیسے مویشیوں کا سر ڈالا ہوا ہوتا ہے نا، کہ سنی انسنی برابر. آپ ایک مویشی کو، جانور کو پوری کتاب پڑھا ڈالیے، کیا مجال جو سر اٹھا کے دیکھے یا غور کرے یا کچھ پوچھے. سوال بھی نہیں کرے گا، کمنٹ بھی نہیں کرے گا. اور ایک طریقہ کیا ہے کہ انسان غور سے سنے، سمجھنے کے لیے سر اٹھائے، آئی کانٹیکٹ رکھے، اور پھر اس کے بعد مزید سوال پوچھے، کمنٹ کرے. اور اس کی میں آپ میں سے ہر ایک سے امید رکھتی ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک قبلت الماء کے لیول پر آئے، اس علم کو اندر اتارے، جذب کرے، اور پھر اس سے پھل پھول نکلے. پھر جو دل پہ لگے بات وہ دوسروں تک پہنچے، اس میں غور و فکر ہو. ایسے ہی لوگ دراصل دین کو دنیا کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، اس میں سے استنباط اور استخراج کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس پر خود بھی عمل کر لیتے ہیں اور دوسروں کے مسائل کا حل بھی اس کی روشنی میں پیش کر سکتے ہیں. وہ بہت سے بیماروں کے لیے پیغام شفا ہوتے ہیں، وہ بہت سی گتھیاں سلجھاتے ہیں، وہ بے حد فائدہ مند ہوتے ہیں. تو آپ میں سے ہر ایک اپنے لیے دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں تو پہلی کیٹیگری میں کر، کہ جن کے اندر نمبر 1 قبولیت کی صلاحیت ہو، قبلت الماء، قطرہ قطرہ جذب، 100% انڈرسٹینڈنگ کا لیول بیدار رکھنا، سمجھنا. پھر صرف ایسا سمجھنا نہیں کہ ہاں ہم کو یہ لفظ کا ترجمہ آ گیا ہے اور یہ بات پتہ چل گئی تفسیر کیا تھی اس کی. نہیں، واپس پلٹ کے دیکھیے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، راستے میں جاتے ہوئے دیکھیے، غور و فکر کیجیے، لوگ جن جن مسائل کا شکار ہیں ان پہ توجہ دیجیے. لیے دیے اور لاپرواہی کی زندگی نہیں کہ ٹھیک ہے جو جس کے ہیڈ ایک ہمیں کیا. آپ نے یہ علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ جو دکھی انسانیت ہے، جو پریشان حال ہے، ان کے کام آ سکے، ان کی مدد کر سکے. کیونکہ اللہ نے یہ علم ہدایت بھیجا ہی اس لیے تھا نا کہ لوگوں کو اس دنیا کے جہنم سے بھی نکالے اور آخرت کے جہنم سے بھی بچائے. لیکن ہم نے اس سے یہ کام نہیں لیا. افسوس ان لوگوں پر جو سیکھ کر اس خزانے پر سانپ کی طرح بیٹھ گئے اور نہ ہی خود اس کو استعمال کیا اور نہ ہی کسی اور تک پہنچایا اس کو. اور پھر یہ جو دوسری کیٹیگری تھی جس نے علم حاصل کیا، خود تو اتنا جذب نہیں کیا لیکن لوگوں کے فائدے کے بن گئے. یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو جتنا سنتے ہیں اتنا آگے بتا دیتے ہیں یا روایت کر دیتے ہیں اور بس اتنا کافی سمجھتے ہیں. یعنی انہوں نے پانی اکٹھا کر لیا، روک لیا، خود تو پورا ہی عمل کیا لیکن کچھ دوسروں کو پلا دیا، کچھ اوروں کے کھیت سیراب کر دی. یہ بھی کسی حد تک نفع ہی کے درجے میں ہے، اگرچہ یہ پہلی کیٹیگری کی طرح نہیں ہے. اب ان دونوں کا باریک فرق سمجھیے. یہ دونوں اصل میں ایک ہی ہیں جو علم سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں یا فائدہ پہنچانے والے. ان میں جو پہلا گروہ ہے وہ فائدہ حاصل بھی کرتا ہے، خود کو بھی سیراب کرتا ہے، قبلت الماء، اور دوسروں کا بھی دل باغ باغ کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ حدیث کا بھی
ایک لفظ زائد نہیں ہوتا، صرف گھاس کی بات ہی کر کے بات ختم کر دی جاتی. گھاس کی بات بھی کیونکہ وہ دل خوش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ العشب الکثیر کی بات بھی، بہت سی جڑی بوٹیاں اگاتا ہے. تو دوہرا کام ہے، یعنی ایسا علم کہ جس سے آپ کا ایسا اخلاق سنورے کہ آپ دوسروں کے لیے ایک خوشی کا پیغام بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فائدے کی بھی ہو. اور پھر نفع حاصل کرنے والوں کی جو دوسری کیٹیگری ہے، ان کا فیض اگرچہ کم ہے لیکن یہ بھی پسندیدہ لوگوں میں ہی شامل ہے. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو اس علم سے گریز کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ کوئی چینٹا ہم پہ نہ پڑ جائے کہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں نا جو بارش میں باہر نکل آتے ہیں، اور کئی لوگ ہوتے ہیں جو بارش سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ہم پہ بارش نہ پڑے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بارش سے بچتے ہیں. تو کچھ لوگ واقعی اس علم سے بچتے ہیں اور سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے نا. اور بعض اوقات بارش کے موسم میں بھی سوکھے ہی رہتے ہیں، خزانے بٹ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس سے محروم ہی رہتے ہیں. اس میں اس سب طرح کے لوگ آ جاتے ہیں جو سیکھتے ہی نہیں، یا پھر سیکھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، شعور ہی نہیں بیدار کرتے، یا پھر یہ ہے کہ سیکھ کے بھلا دیتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں. تو ہر مسلمان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ درجہ اول میں شامل ہو جائے. وعن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی رضی اللہ عنہ فواللہ لأن يهدي اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم متفق علیہ. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، پس اللہ کی قسم، فواللہ بخدا، لأن یہدی اللہ، یہ کہ ہدایت دے اللہ، بکا تیرے ذریعے، رجلا واحدا ایک شخص کو، خیر لکا تیرے لیے زیادہ بہتر ہے، من حمر النعم سرخ اونٹوں سے بھی. حمر احمر سے سرخ، نعم مراد یہاں اونٹ ہے کیونکہ وہی حمر ہوتے ہیں سرخ. پیچھے بات ہوئی نا کہ سب سے بہترین حصہ زمین کا وہ ہے جو پانی قبول کر لے اور آگے سبزہ اگائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے. تو یہاں اسی بات کو ایک اور طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کی قسم. اب یہ جو اللہ کی قسم ہے، آپ اس قسم کو کیا درجہ دیں گے؟ کون سی قسم ہے یہ صرف ایک محاورتاً نہیں بولی گئی، تاکید کے لیے ہے، سٹریس ہے اس بات پر کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے، زیادہ فائدہ مند ہے. گویا دوسرے لفظوں میں علم کو مال پر اب فضیلت دی جا رہی ہے. پہلے علم اور مال دونوں کی بات ہوئی تھی، اب یہاں علم کو مال پر فوقیت دی جا رہی ہے. اس حدیث کا کانٹیکٹ سنا دیتی ہوں. خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا پکڑاتے ہوئے فرمایا تھا، انفض علی رسلک حتی تنزل بساحتہم ثم ادعوہم الی الاسلام واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ فیہ فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجتے ہوئے کیا فرمایا؟ میدان جنگ ہے، سیدھے رستے پہ جانا، حتیٰ کہ تو ان کافروں کے علاقے میں اتر جائے، یعنی اندر چلے جانا، پھر انہیں اسلام کی طرف دعوت دینا، یعنی جنگ شروع کرنے سے پہلے اسلام کی دعوت. ان کے ذمے اللہ کے حق سے انہیں مطلع کرنا، یعنی تبلیغ کس طرح کرتے ہیں؟ لوگوں کو خالق کا حق بتاتے ہیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کا تم پر کیا حق ہے. اللہ کی قسم، اگر تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے، وہ تیرے لیے سرخ رنگ کے اونٹوں کے حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے. وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج
ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواہ البخاری. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی، آگے پہنچاؤ مجھ سے، ولو آیا، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. آج کچھ آگے پہنچانے کی بات زیادہ ہی نہیں آ رہی. اب آپ دیکھیے پچھلی حدیث میں بھی آگے پہنچانے کی بات ہے، اس سے پچھلی حدیث میں بھی آگے پہنچانے کی بات ہے، اور اس سے پہلے بھی یہی طریقہ بتایا گیا ہے علم کو محفوظ کرنے کا کہ بات صرف اپنے تک نہیں رکھنی، اس کو آگے لے جانا ہے. اور یہ کورس آگے پہنچانے کی ایک بہترین تیاری کے لیے ایک طرح سے رکھا گیا ہے. بلغوا انی ولو آیا، آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت کیوں نہ ہو. یعنی جب قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لو تو پھر اس کو آگے دو، اور اس میں کم از کم کتنا کسی کے پاس ہو، ایک آیت. اگر ایک آیت ہے کسی کے پاس تو بحیثیت مسلمان اس کی ذمہ داری کہ وہ ایک آیت آگے سکھا دے. مثلا ایک ماں جس کو سوائے نماز کے کچھ بھی نہیں آتا، جاہل سے جاہل ماں ہے، لیکن نماز تو فرض ہے نا، اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب تک نماز آتی نہ ہو. تب اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنے بچوں کو وہ نماز سکھا دے. اب اس میں ایک آیت تو نہیں، اس میں تو کئی آیتیں ہیں. لیکن افسوس یہ کہ آج بہت سے مسلمانوں کی نسلوں پہ نسلیں ایسی گزری بعض علاقوں میں اور جگہوں پہ اور ہماری آنکھوں کے سامنے کہ بعض اوقات ماں باپ تو بہت کچھ جانتے تھے مگر اولاد بالکل جاہل ہوتی، اتنا بھی نہیں دین کا جانتی تھی جتنا ماں باپ کو پتا ہوتا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اگر ایک آیت آتی ہے تو اس کو بھی آگے دینا ہے، اس کو بھی روک کے نہیں رکھنا. وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بنی اسرائیل سے روایت کرو، حدیث بیان کرو اور کوئی حرج نہیں. اچھا، کیا اسرائیلیات میں سے یا ان کی کتاب میں سے جو صحیح درست غلط جو کچھ ہے سب بیان کرو؟ یہ نہیں اس کا معنی. اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں سے وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، کیونکہ آپ نے بعض بنی اسرائیل کی باتیں خود بھی روایت کی، تو ان باتوں کو آگے بھی پہنچایا جا سکتا ہے. آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی جب ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لائے تھے تو آپ نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم آگے پہنچا سکتے ہو. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ ہر چیز نہیں آگے پہنچا سکتے، بغیر تمیز کے نہیں پہنچا سکتے. تمیز کا مطلب وہ ادب نہیں ہے بلکہ فرق کے، اچھے برے کی تمیز مراد ہے. تو کیا پہنچا سکتے ہو؟ جو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور جس کو آپ نے بیان کیا ہے، جو مصدقہ ہے، غیر مصدقہ باتیں نہیں. وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، تاکہ وہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ تورات کا نسخہ تو منع کر دیا گیا تھا پڑھنے سے، تو پھر کیا ان کی کوئی بھی بات آگے پہنچا سکتے ہیں؟ تو اس کا معیار کیا ہوگا؟ اس کا ذکر ہے. ومن کذب علی متعمدا، اور جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولا، مجھ سے غلط بات منسوب کی، یعنی پہنچاؤ ضرور، اس کا ثواب ہے، اجر ہے، لیکن غلط بات میرے نام لگا کر نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نہ ہو اسے آپ کے نام سے بیان نہیں کرنا، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَلْيَتَبَوَّأْ، پس چاہیے کہ ٹھکانہ بنائے، مقعدہ، اپنا ٹھکانہ، اپنے بیٹھنے کی جگہ، من النار، آگ میں سے. یعنی اس کی سزا بھی اتنی ہی بڑی. جہاں ایک بات آگے پہنچانے کا اجر بتایا گیا، وہاں غلط بات پہنچانے کی سزا بھی بتا دی گئی. آپ کا کیا خیال ہے؟ ریاض الصالحین ایسی ہی کتاب ہے جس میں ادھر ادھر کی یوں ہی حدیثیں اکٹھی کر کے رکھ دی گئی؟ کیا ایک بات کا دوسری سے اور ایک حدیث کا دوسری سے کوئی لنک ہے یا نہیں؟ تو ایک ہوتی ہے نا خود سے مرضی سے کوئی ادھر سے ایک بات پڑھ لی، کوئی ادھر سے کتاب سے چیز پڑھ لی ایٹ رینڈم، وہ اور بات ہوتی ہے. لیکن جب ہم ایک مربوط منظم چیز پڑھتے ہیں تو مائنڈ پہ ایک پوری پکچر بنتی چلی جاتی. اب رب زدنی علما سے بات جو شروع ہوئی ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ صرف کہہ کے تو فارغ نہیں ہونا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی پھر کوشش بھی کریں. تو اس کوشش میں آپ علم میں اضافے کی خاطر یہاں آئیں. تو وہاں سے جو بات شروع ہے پھر اس کے مقاصد اور اس کے ساتھ جو معاملہ ہمیں کرنا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ سکھایا جا رہا ہے. یعنی علم کے ادب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کو آگے پہنچایا جائے، لیکن کوئی غلط بات نہیں، ورنہ سزا بھی بڑی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا، اور جو شخص چلا ایک راستے پر، طریق راستے کو کہتے ہیں، یلتمس فیہ علما، جس راستے پر وہ علم تلاش کر رہا ہے، یعنی علم حاصل کرنے، علم ڈھونڈنے، علم پانے، علم میں اضافے کے لیے کسی راستے پہ چلا، اس نے کوئی سفر کیا، تو اس میں بہت سی پھر نفس کے خلاف ناگوار چیزیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ سفر تو قطعۃ من العذاب ہوتا ہے، گھر کا آرام، راحت، سکون کچھ اور ہے، علم کے راستے کی مشقتیں کچھ اور ہیں، تکلیفیں اٹھانا کچھ اور ہے، لیکن اس کا انجام بہت اچھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فوری ریوارڈ، سہل اللہ لہو، آسان کر دے گا اللہ اس کے لیے، سہل کر دے گا، نرم کر دے گا، وہ جو جنت کا بڑا ہی کٹھن راستہ ہے وہ آسان ہو جائے گا، بھی ساتھ اس کے، یعنی اس ایفرٹ کے ذریعے، اس محنت اور مشقت کی وجہ سے، طریقاً الی الجنہ، جنت کی طرف جانے کا راستہ، یعنی علم کا راستہ جنت کے راستے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو اس راستے کی تکلیفیں اٹھا لے گا اس کے لیے وہ راستہ آسان ہو جائے گا جو کانٹوں بھرا ہے، اور جو اس پہ چلنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا اس کے لیے وہ راستہ پھر مشکل ہی مشکل ہے، دشوار سے دشوار تر ہے۔ وعنہ ایضا رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا رواہ مسلم۔ اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کی طرف بلائے گا اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے، اور یہ پیروی کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ وعنہ ایضا، عنہ سے مراد ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہی سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ہدی، جس نے بلایا ہدایت کی طرف، یعنی کسی اور کو، خود تو چلا کسی اور کو بھی ساتھ لگا لیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا پچھلے سے کیا ریلیشن ہے نا اس حدیث کا؟ پچھلی حدیث میں کیا ہے؟ خود چلا، اور دوسری حدیث میں کیا ہے؟ کسی اور کو بھی بلا لیا۔ من دعا الی ہدی، جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی، کان لہ من الاجر، ہے اس کے لیے اجر میں سے، مثل اجوری، مانند اجروں کے، من تبعہ، جس نے اس کی پیروی کی، جو اس کے پکارنے پہ آ گیا، شامل ہو گیا، لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، اور یہ عمل ان کے اجر میں سے کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ کرے گا، یعنی آنے والوں کے اجر میں سے کمی کر کے ایک حصہ ان کو نہیں دے دیا جائے گا بونس کے طور پہ یا پروفٹ کے طور پہ، بلکہ ان کو بھی اپنا پورا اجر ملے گا، اور ان کے اجر کے برابر بلانے والے کو بھی اجر ملے گا۔ مثلا آپ کسی کو علم کے راستے یا ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، آؤ تم بھی سنو، آؤ تم بھی پڑھو، آؤ تم بھی سیکھو، وہ آ گیا، سیکھنے چل پڑا، اب کیا ہے؟ وہ جو کچھ سیکھے گا، وہ جس چیز پہ عمل کرے گا، وہ جتنا ثواب کمائے گا اس علم کو حاصل کر کے، پورے کا پورا اس کے برابر اتنا آپ کو بھی مل جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اگر تم نے کسی کو کاروبار لگا دیا تو جتنا نفع اس کو ملے گا، جتنا اس کو پروفٹ ملے گا اس بزنس میں، اس کا ایکول اتنا برابر تمہیں بھی ساتھ مل جائے گا۔ اگر دنیاوی اعتبار سے ہمیں کوئی یہ بتا دے کہ تم کسی کو صرف مشورہ دو، یعنی کنسلٹنسی جو ہے اس کی فیس کتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ مشورہ، آؤ پڑھو، تم بھی پڑھ لو، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، اور اس کا حریص ہونا کہ کوئی سیکھ لے،
کوئی جان لے، اور آپ نے اور کچھ بھی نہیں کیا، صرف بلایا ہے. من دعا ہے، دعا کا مطلب صرف دعوت دینا، اس میں اور کچھ ایفرٹ نہیں ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے بھی سوچیں؟ ورنہ بہت سے لوگ تو اس میں بھی بخل کرتے ہیں، میں سیکھوں تو کوئی اور بھی سیکھ جائے، میرے برابر کوئی اور پہنچ جائے. تو ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے کہ جس خیر کو ہم پا رہے ہیں ہمارے دل میں کسی اور کے لیے کتنی تڑپ اور کتنا خیال ہے کہ اچھا اس کو بھی سیکھ لینا چاہیے، اس کو بھی جان لینا چاہیے، اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے. صرف نشاندہی، فلاں تم وہاں چلے جاؤ، تم یہ کر لو، تم یہ سیکھ لو، تم یہ پڑھ لو. تو جو بھی اس کے پڑھنے کے بعد، مثلا یہ کتاب اس وقت، یہ جو احادیث آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں ریاض الصالحین میں سے، اب امام نبوی نے ہمارے لیے ایک سلیکشن کر دی، ایک راہ دکھا دی کہ یہ پڑھ سکتے ہو. ہم پڑھ رہے ہیں. اس پڑھنے کے بعد آپ میں سے جس پہ جو اثر ہوگا، اس اثر کے بعد آپ میں سے جو کچھ بھی کرے گا، جتنا جتنا اجر کوئی انڈیویجول کمائے گا، اتنا اجر امام نبوی کو برابر کا جائے گا. کرا دکھائیے نا. اور یہ صرف امام نبوی کے لیے نہیں، آپ سب کے لیے بھی میدان کھلا ہے. تو من دعا الی ہدن کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا. اور بلانے والا خوشی سے بلائے اور لبیک کہنے والے خوشی سے لبیک کہیں، اور یہ نہ سوچیں کہ لو میرے عمل کرنے سے تو تم کو ثواب مل جائے گا اس لیے میں عمل کرتا ہی نہیں کہ کہیں تم کو ثواب نہ ملے. نہیں، تمہارا کچھ نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے عطا کرے گا، اپنی رحمت سے دے گا. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواہ مسلم. اور حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے، انقطع عملہ الا من ثلاث، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے. یعنی انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کا اپنا عمل تو ختم. تین چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں، صدقہ جاریہ یعنی ایسی جگہ مال لگانا جس سے انسانیت کو بعد میں فائدہ پہنچتا رہے، کوئی سڑک بنوانا، کوئی کنواں کھدوانا، کوئی مدرسہ بنوانا، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، کوئی کتاب لکھ جائیں، کوئی طالب علم تیار کر جائیں، یا نیک اولاد یعنی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ جو ماں باپ کو یاد کر کر کے انہیں دعائیں دیتی رہے. تو ایسی چیزیں انسان کو بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں. علم ينتفع به، صرف بول کر سکھانا نہیں مراد، یاد رکھیے، صرف درس دے کے یا لیکچر دے کے دوسروں کو خیر سکھانا ہی مراد نہیں. میں چاہوں گی کہ شروع سے ذرا بلند آواز سے قرات فرمائیے، شروع سے شروع ہو جائیے، اتنے میں آپ فریش بھی ہو جائیں گے، ذرا سا وہ سرکولیشن اچھی ہو جاتی ہے بولنے سے. کتاب العلم، خود سے پڑھیے بلند آواز سے. کیا مجھے تو نہیں سمجھ آئی؟ تعلمن، تعلمن، تعلمن نہیں ہے، تعلم باب تفاعل ہے، تعلمن. وہ تعلیمن، دیکھا نا وہ آپ کی ساؤنڈ جو ہے نا واضح نہیں ہے، وضاحت چاہیے. جب تک آپ کی ڈلیوری میں وضاحت نہیں اس وقت تک لوگ سمجھ نہیں پائیں گے بات. وہ تعلیما للہ تعالی،
قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وعن معاوية رضي الله عنه قال کچھ لوگوں نے ماں کہا ہے، ماں ساؤنڈ نہیں ہے، منہ ہے، معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم كمثل غیث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.